السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ مارکہ حق بھارت کی یادداشت سے کبھی ختم نہیں ہوگا، کسی بھی قیمت پر اپنی دھرتی کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کراچی میں پاکستان نیوی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا ہمارا دشمن متکبرانہ اور جارحانہ رویے کا مسلسل مظاہرہ کر رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے بہانے 2 بار پاکستان پر بلا وجہ حملے کیے۔ خطے میں مستحکم امن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ناممکن ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ترقی کے لیے عوام، حکومت اور افواج کے درمیان مضبوط تعلق ناگزیر ہے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی جانب سے سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، قوم کے 13 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 14 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بزدلانہ وار، مادری وطن پر قوم کے 13 جوان قربان۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا۔ جوابی کارروائی میں 14 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرائے۔ وطن پر قربان ہونے والے جوانوں میں صوبیدار زاہد اقبال، حوالدار سہراب خان، حوالدار میاں یوسف، نائک خطاب شاہ، لاس نائک اسماعیل، سپاہی روہیل، سپاہی محمد رضوان، سپاہی نواب، سپاہی زبیر احمد، سپاہی محمد سخی، سپاہی ہاشم عباسی، سپاہی مدثر اعجاز اور سپاہی منظر علی شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج ہر قیمت پر ملک دشمن عناصر کا صفایا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ایسے ہی بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 19 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ PDMA کے مطابق حادثات میں 6 مرد، 5 خواتین اور 8 بچے جاں بحق ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ سوات میں 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایبٹ آباد، چارسدہ، شانگلہ، مالاکنڈ، دیر لوئر اور ترغر میں بارشوں سے 56 مکانات کو نقصان جبکہ 6 مکمل تباہ ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین NDMA سے ٹیلی فونک رابطہ، حالیہ بارشوں سے متعلق بریفنگ لی۔ چیئرمین NDMA چیئرمین نے وزیراعظم کو مختلف علاقوں میں بارشوں کے اثرات، ممکنہ خطرات اور جاری امدادی کارروائیوں سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے چیئرمین NDMA کو ہدایت کی کہ وہ ملک بھر خصوصاً بالائی علاقوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں اور ہر ممکن معاونت فراہم کریں۔ وزیراعظم نے ہدایت دی کہ ریسکیو اداروں، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ صوبائی اداروں سے رابطوں کو مزید فعال و مربوط بنایا جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی ممکن ہو سکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ NDMA نے اگلے 24 تا 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ NDMA کے مطابق گلگت بلتستان، چترال، اپردیر، سوات اور کمراٹ ویلی میں گلیشیئر پھٹنے کا خدشہ ہے۔ وسوات، ہنارچی، ترسات، ہندور، دارکوٹ اور اشکومن میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ ناظرین، سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ ڈسکا کے 8 جبکہ مردان کے 2 افراد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ دریائے سوات میں ریسکیو آپریشن کے دوران ڈسکا کی ایک اور بچی 8 سالہ انفال کی لاش مل گئی ہے جبکہ 15 سالہ عبداللہ کی تلاش جاری ہے۔ افسوسناک واقعے پر عوام میں شدید غم و غصے کی لہر ہے۔ انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ سانحہ سوات کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کو ہوش آ گیا۔ ریسکیو آپریشن میں تاخیر اور انتظامی امور میں کوتاہی پر ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب سمیت 5 افسران کو معطل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بابوزئی، اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلہ، ریسکیو انچارج اور اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب دریائے سوات اور دیگر سیاحتی مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تمام مائننگ کے ٹھیکے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ دریائے سوات کے کنارے غیر قانونی تعمیرات اور لینڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور تمام تجاوزات بلا امتیاز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی، مشیر خصوصی نیک محمد، وزیر اعلیٰ کے ترجمان اور چیف سیکرٹری نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے سوات کا دورہ کر کے مینگورہ بائی پاس کے قریب دریائے سوات سانحے کے مقام کا جائزہ لیا۔ شہاب علی شاہ نے کہا کہ 85 میں سے 58 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 15 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان کیا۔
خیبر پختونخوا میں ہر سال بارشیں، ہر سال ندی نالوں میں طغیانی، ہر سال سیاحوں کی اموات معمول بن گئی، مگر خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی نہ بدلی۔ ناظرین، سانحہ سوات پر صرف ڈی سی کی معطلی کافی نہیں، اصل ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر عائد ہوتی ہے، ان کو معطل کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا بیان ہے کہ خیمے دینا ان کا کام نہیں، ناقابل قبول ہے۔ اگر ریسکیو اور خیمے دینا آپ کا کام نہیں تو پھر کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے 12 سال میں سوات کا سیاحتی ڈھانچہ تباہ کر دیا، ہیلی کاپٹر سے بانی پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا کہ علی من گنڈا پور نے اڈیالہ جیل کو کیمپ آفس بنا رکھا ہے اور ان کا اصل کام اسلام آباد پر چڑھائی اور لوگوں کو ڈنڈے فراہم کرنا رہ گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر صوبائی حکومت نے ابھی ڈی سی معطل کیا ہے سوات کا، معطل تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے خیمے دینا، میں خیمے نہیں دے سکتا۔ یہ سوات کا ٹورسٹ سپاٹ ہے، مگر 12 سال میں تحریک انصاف کی حکومت نے انفراسٹرکچر اتنا برا کر دیا ہے۔ وہ جو خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر جو عمران خان صاحب بھی استعمال کرتے تھے بطور بانی چیئرمین پی ٹی آئی، جو کہ ان کا حق نہیں تھا، اور وزیر اعلیٰ بھی اس ہیلی کاپٹر پہ پورے صوبے میں پھرتے ہیں، جب آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آتے ہیں اور بندوقیں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ تو بڑی گلیلے چلاتے ہیں، یہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیسڈ ایٹ اڈیالہ، جو اڈیالہ میں کیمپ آفس قائم کیا ہوا ہے، کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس بات کا دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ کریں جس طرح کووڈ میں ورک فرام ہوم چل رہا تھا؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی کے پی حکومت اور پی ٹی آئی قیادت پر شدید تنقید، کہا انہیں اڈیالہ میں بیٹھے بندے کی بڑی فکر ہے جو گوشت کھاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، نٹس کھاتا ہے اور چیا سیڈ پیتا ہے۔ مزید کہا کہ 2018 میں اس نے ہمیں جنوبی کوریا کے وزیر اعظم کی مثال دی کہ کشتی ڈوبنے پر اس نے استعفیٰ دیا، یہاں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا گیا، جواب کون دے گا؟ اس موقع پر سیاست نہیں لیکن سوالات ضرور چھوڑنا چاہتی ہوں کہ جن کو آج بڑی فکر ہے نا اڈیالہ میں بیٹھے ایک بندے کی جو گوشت بھی کھاتا ہے، جو ایکسرسائز بھی کرتا ہے، جو نٹس بھی کھاتا ہے، جو چیا سیڈز بھی پیتا ہے، اس کی ناک کے نیچے جو ہمیں 2018 میں بتایا تھا، ساؤتھ کوریا کی اگزامپل دی تھی، اس کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا کشتی ڈوبنے پہ۔ یہاں کشتی نہیں ڈوبی، یہاں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا گیا، اس کا جواب کون دے گا؟ اور پوری ایک جو ہے وہ ایک بے شرمی کا عالم ہے، نہ کوئی شرمندہ ہو رہا ہے نہ کوئی معافی مانگ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، قدرتی آفات آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا حکومتوں نے تیاری کی؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ملک میں رائج نظام انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہوگا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے ایسے فیصلوں کی راہ ہموار کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 26ویں ترمیم پاس کر کے بھٹو کی پھانسی جیسے فیصلوں کی توثیق کی ہے۔ جعلی حکمرانوں نے ایک شخص سے بغض میں پورے ملک کے نظام انصاف کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ سیاسی مافیا نے عدلیہ کو بھی اپنی سیاست کی بھین چڑھا دیا ہے۔ یہ مافیا اقتدار کے بغیر زندگی گزارنے کے قابل نہیں۔ ملک میں اب آئین اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ مینڈر چور ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا اور پختونخوا اسمبلی اپوزیشن لیڈر نے سانحہ سوات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سیاحت کا شعبہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، سوات میں سیاحوں کے ڈوبنے سے ہلاکتوں کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ خود ہیں۔ ملاقات میں وزیر اعظم سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے پر اظہار افسوس، اسے عدالتی فیصلے کی توہین قرار دیا گیا ہے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا صوبائی حکومت کا مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار ہے۔ ملاقات میں حالیہ سانحہ سوات حکومتی بے حسی اور نااہلی پر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا۔ ضلعی انتظامی افسران اور ریسکیو اہلکاروں کو معطل کر کے وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داری سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ سانحہ سوات کے بعد عوام میں غم و غصہ، شہریوں کا احتجاج، سول سوسائٹی نے نشاط چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ناظرین، سوات میں ڈوبنے والے 18 افراد اگر بااثر ہوتے تو کیا ان کی جانیں ضائع ہوتی؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے 18 افراد دریائے سوات میں ڈوب گئے۔ رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ملک میں قانون کی بالادستی اور حقیقی حکمرانی ہونی چاہیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ مانے یا
کیا کل والا فیصلہ؟ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث معاملات زندگی شدید متاثر۔ بولٹن مارکیٹ، وزیر مینشن، ایم اے جناح روڈ اور نمائش چورنگی سمیت متعدد علاقوں کی سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوب گئیں، جس کے باعث بدترین ٹریفک جام کا سامنا ہے۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ بارش کے بعد کے الیکٹرک کا نظام بھی دھرم برہم ہو گیا۔ 500 سے زائد فیڈرز متاثر ہونے اور کرنگی، لانڈی، فیڈرل وی ایریا، لیاقت آباد، ناظم آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن اور بلدیہ ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ سمندر میں آئندہ 2 روز تک طغیانی برقرار رہے گی۔ منورا، ہاکس بے اور سینٹ زیب کے ساحلی علاقوں میں سمندری پانی بعض ہٹس اور رہائشی علاقوں تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر میں جاری بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ شہر میں نکاسی آب سے متعلق شکایت کو فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے نکاسی آب کے کاموں کا معائنہ کیا۔ میئر کراچی نے گزری ہوئی سیوریج کے کام کے متعلق شکایت کا نوٹس لیا اور صدر گزری اور ایمپریس مارکیٹ میں نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ گزری میں سیوریج کے مسائل کو فوری حل کیا جائے۔ میئر مرتضی وہاب کے ہمراہ واٹر کارپوریشن اسد اللہ، میونسپل کمشنر کے ایم سی افضل زیدی بھی موجود ہیں۔ کراچی کے علاقے منظور کالونی کے سیکٹر آئی میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 2 سال کا بچہ ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ مکان کی حال ہی میں تعمیر کی گئی دیوار گرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے میں بچے کا والد اور 2 بچے زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے 2 سال کے حسن کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، راستے میں دم توڑ گیا۔ پی ٹی آئی کی رہنما ریحانہ ڈار نے سوات سانحے میں جاں بحق ہونے والے خاندان کے گھر جا کر تعزیت کی اور متاثرہ علی خانہ کے غم میں شریک ہوئیں۔ میڈیا سے گفتگو میں ریحانہ ڈار نے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ریسکیو کے ناکافی انتظامات پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود ایک ماں ہوں اور اپنی ممتا کے درد کے ساتھ ان ماؤں کے پاس آئی ہوں جنہوں نے اپنے جگر گوشے اس حادثے میں کھو دیے۔ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ناظرین، ڈسکا سے ایم این اے سیدہ نوشین نے سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا مگر ریسکیو سسٹم آج تک فعال نہیں ہو سکا۔ سیدہ نوشین کا کہنا تھا کہ کے پی میں 15 سال سے ایک ہی جماعت حکومت کر رہی ہے مگر عوام کی جان بچانے کے لیے کوئی مؤثر نظام نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے سانحے کا براہ راست ذمہ دار خیبر پختونخوا حکومت کو قرار دیا کہ ان کو بر وقت نہ پہ وہاں پہ اطلاع کی، ان کو ریسکیو دیا گیا، نہ کوئی ہیلی کاپٹر ان کو لینے کے لیے پہنچ سکا۔ اگر انہوں نے 1 گھنٹہ وہاں پہ کھڑے ہو کے انتظار کیا ہے تو یہ کے پی کی گورنمنٹ کی نااہلی ہے اور ان کا فیلئر ہے، میں کہوں گی ایز اے ہول، کہ جو صوبہ 15 سال سے یہ گورنمنٹ چلا رہی ہے کیا وہاں پہ ایسے کوئی انتظامات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو جو ہے وہ صبر و جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر مانچسٹر کی جانب سے پاکستان کے قونصل طارق وزیر اور ترکی کے قونصل جنرل سیفی اونور کی شاندار خدمات اور دونوں ملکوں کے کمیونٹی کو قریب لانے کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا احوال مانچسٹر سے اسحاق چودھری کی رپورٹ میں۔ برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر کی طرف سے منعقدہ تقریب میں معروف پاکستانی و ترکی کی شخصیات، تاجروں، سفارتکاروں اور سیاسی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ مقررین نے قونصل جنرل طارق وزیر اور سیفی کی کمیونٹی کے ساتھ گہری وابستگی، سفارتی خدمات اور عوامی رابطوں کو سراہا۔ ان کے دور تعیناتی میں کمیونٹی کے مختلف طبقات سے روابط کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر نادرن سائپرس ارسن ٹالر، ترکی کے برطانیہ میں سفیر کورے ارتاش، وزیر اعظم کے معاون برائے تجارت ترکیہ ایم پی افضل خان، ایم پی یاسین قریشی، سجاد حیدر کریم، ایم پی اینڈریو ہارون افضل کھٹانہ، کونسلر نعیم الحسن لارڈ، میئر مانچسٹر نے دونوں کونسل جنرلز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ معروف بزنس مین انیل مسرت، چیئرمین مسلم ہیریٹیج سینٹر ناصر محمود نے کہا کہ ان کی قیادت نے نہ صرف بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط کیا بلکہ ہماری مقامی کمیونٹیز میں بھی مثبت تبدیلیاں لائیں۔ منتظمین کی طرف سے انہیں شیلڈز اور تحائف بھی پیش کیے گئے۔ مسلم ہیریٹیج سینئر کی میزبانی نے مانچسٹر کی خوبصورت ثقافتی اور مذہبی ہم آہنگی کا عملی مظاہرہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اسحاق چودھری، ABN نیوز، مانچسٹر۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔